عیسائیوں کے سردار میں کلمہ پڑھنے والوں کا نام یاد ہے؟ تمیم الداری رضی اللہ عنہ، اور عدی بن حاتم سرما، یہ ان کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ پہلے مجوسی تھے، بعد میں عیسائی بنے، اور لمبا سفر ایران سے نکل کے سیریا جا کے وہ جارڈن کے بارڈر سے پٹی سے مدینے میں انٹری لی۔ اتنے درمیان میں کئی مذاہب بدلتے گئے، پہلے مجوسی تھے، بعد میں ان کو دیکھے کہ کوئی عیسائی ارے اچھا لگ رہا ہے، لوگ چلے گئے۔ کچھ دن رہے لیکن دیکھے کہ وہ بے عمل تھا، لوگوں کے پیسے کھاتا تھا، پھر وہاں سے کسی طرح سے بچا کے پھر دوسرا جو عیسائی ملا، یہ اچھا تھا، پیسے نہیں کھاتا تھا لوگوں کے، لیکن اس نے ایک پیشن گوئی کر دی سیریا کے پاس۔ سیریا کے جو عیسائی ہے اس نے کہا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ تب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب کلمہ نہیں پڑھے تھے، اچھا مجوسی بھی غلط، عیسائی بھی غلط، اس کا مطلب کوئی اور ایک بھی ہے جو آنے والا ہے، اصل معاہدہ نہ سمجھ گئے، اشارہ عقل مند کے اشارہ کافی ہے۔ بولے وہ ہے کون؟ نشانیاں بتا دی گئی، ان کے پیٹھ پر مہر نبوت رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ایک ایسی علامت جس کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ وہ نبی جو ہوگا نا وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ نشانوں میں کہ کھجوروں کے ایرے میں آئے گا۔ اس کے بعد عیسائی جو یہودی تھے سیریا میں تھے، بعد عیسائی اور یہودی مدینے کے پاس آ گئے، کیونکہ ان کے پاس جو کتابیں تھیں اس کے حساب سے یہ ہے کہ کھجوروں کی جگہ پر ہوگا، تو کھجوریں زیادہ یا تو سیریا میں یا تو مدینے کے پاس ہے۔ کچھ ادھر مکے کی طرف بھی ٹہل کے جاتے تھے، ادھر بھی کچھ کھجوریں لے کے آ، تھوڑے یمن کی طرف آتے تھے، اسی لیے یہ ایریا میں بہت زیادہ عیسائی تھے اس زمانے میں۔ آخری میں جب مکہ اور مدینہ یہ ایریا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ مدینہ ہے۔ تب سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے پوری خواہش تھی کہ سیریا سے نکل کے میں ادھر آ جاؤں، سیریا سے نکل کے میں ادھر سائڈ آ جاؤں۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا تاجروں کا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے ہم لوگ وہ مکہ مدینہ حجاز کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے اچھا ہو گیا، مجھے بھی لے کر چلو، میں بھی تجارت کروں گا۔ معاہدے کر کے آئے، یہاں پر آنے کے بعد بولے مکے میں جا کے میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کے آنے کا ٹائم ہے، آ چکے، خبر ملی ہے۔ وہ تاجروں نے کہا نہیں تجارت کرنے کے لیے ایسے کاموں میں نہیں جانا، اب کیا کرنا؟ تو بولے چلو گم ہو جانا، گم ہو گئے، تاجروں کو چھوڑ کے گم ہو جانا، آسان طریقہ کیا ہے، خامہ لے کے گم ہو جانا بولتے، تو سب بیچارے گم ہو گئے۔ تاجر بولے آدمی ہاتھ سے نکل گیا، وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ کیا کریں؟ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو پھر مدینہ پہنچے، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کر رہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ شخص جو ہے ریسرچ کر کے آئے، کچھ چیک کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے اچھا کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے شخص، کچھ معلومات لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ مبارک بتا دی تو مہر نبوت چمک رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لیکن اب آپ کو تاریخی روایتوں میں آتا من گھڑت باتیں ہیں، 300 سال ان کے تھے، انہوں نے 250 سال کی عمر تھی، تو بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ یہ من گھڑت ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، یہاں تک بھی کہہ دیا۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ ممکن ہے اگر ہو بھی تو ہم انکار نہیں کریں گے، اگر کوئی کر کے ثابت کر دے کہ نہیں مجھے روایتیں ملی ہے، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ایسا کہیں مل جائے، ابھی تک تو نہیں ملا، ابھی تک تو کوئی بھی ایسا پروف نہیں ملا، اگر کل کے کوئی پروف مل بھی جائے تو ہم یہ سوچیں گے اللہ جس کو چاہے رکھنا چاہے رکھ سکتا، ہم کون ہوتے روکنے والے، اس لحاظ سے مان لیں گے۔ لیکن کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی، شک ظاہر کیا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، شک ظاہر کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، شک ظاہر کیا، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم آگے بڑھ کر یہاں تک کہا کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی عمر 300 سال تھی، ان کے اور ان کے درمیان ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے وہ روایت، تو لہذا انہوں نے ایک دلیل سے ثابت کیا کہ ایک مرتبہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت ایک صحابی کو تسلی دیتے تھے آپ جو ہے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ 80 سال گزارے ہیں، یعنی اس سے دلیل لیتے ہوئے کہا بھائی یہاں پر 80 سے بڑا شاید ان کی عمر بتائی جا رہی ہے، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لگ بھگ 80 کے ہیں، یہ مان سکتے ہیں کچھ روایتوں سے، یہ 200-300 کے لیے کوئی پروف نہیں ملا، تو کتابوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو ماننے یا نہیں ماننے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ محققین نے اس پر شک ظاہر کیا ہے، کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ 250 یا 300 کی بات بتائے تو آپ مان لیں، یہ کوئی کنفرم بات نہیں۔ تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اتجار سفر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، تو یہ تھے کیا مجوسی عیسائی، آپ اسے سوال آ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو نبی مان رہے ہیں نا، اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں نے ریسرچ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کتنے دلیلیں جمع ہو گئی ہمارے پاس۔ سرما ایک بادشاہ بھی تھے، بہت بڑے اپنے دور کے عیسائی سردار تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عدی بن حاتم، آپ تو یہ نام سنیں گے، حاتم الطائی، تو اس خانوادے سے تعلق ہے۔ اور
ان کی بہن نے اسلام قبول کیا. ان کی بہن کا نام جانتے ہیں کیا؟ صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ سیریا میں فوج گئی تو ان کو پکڑ کر لائے. صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکڑ کر لائے گئے، کیپٹیو آف وار، جنگ میں قیدی بنا کر لایا گیا. تو آپ تصور جنرلی پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو بھی قیدی ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کیا جاتا تھا. تو صفانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں حاتم الطائی کے گھرانے کی ہوں، یا ان کی بیٹی ہوں، یا ان کے گھرانے کی ہوں. اور حاتم طائی کے قصے مشہور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرانی نیکیاں جو جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا، آنر دے دیا. وہ جا کے اپنے بھائی کو بتاتی ہے. معلوم ہے جنگ میں ہم لوگ شریک ہونے کے باوجود، ہارنے کے باوجود ہمارے ساتھ اتنے اچھا سلوک کیا. تو عدی بن حاتم کا ابھی تک وہ کہتے ہیں میں بہت ہی سڑا دشمن تھا. کیا تھا؟ سڑا دشمن مانے خطرناک دشمن، ڈیڈ اگینسٹ، جیسا آپ کہتے ہیں ڈیڈلی، مر جاؤں گا لیکن مسلمانوں کی دشمنی نہیں چھوڑوں گا، ایسا آدمی تھا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بہن نے جب آ کے سنایا قصہ تو میرا دل موم ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہن ذریعہ بن گئی ماشاء اللہ. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ آتے اور کلمہ پڑھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے بھی روایتیں آئی ہیں. قرآن مجید میں جب آیت نازل ہوئی کہ عیسائی حضرات اپنے علماء کو رب بنا لیتے ہیں، تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا نا، یہ کیا ہے قرآن میں کیا کہا جا رہا؟ تو کہا کہ جب تمہارے علماء حلال کہہ رہے تھے تو تم بھی حلال سمجھ رہے تھے، جب وہ حرام کر رہے تھے تو تم بھی حرام سمجھ رہے تھے. یعنی شریعت کو دیکھے بغیر مسلکوں کی بنیاد پر حلال و حرام کر رہے ہیں، علماء کی بنیاد پر حلال و حرام کر رہے ہیں، جبکہ قرآن اور صحیح حدیث کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں اماموں نے کہا، اماموں نے کہا، اماموں نے کہا. تو امام کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھ کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھ کر. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کو غلط فہمی آئی تھی کہ ہم عیسائیوں نے کب رب بنایا، تو کہا کہ حلال و حرام کا اختیار دینا ہی رب بنانے کے برابر ہے. تو اماموں کی عزت اتنی زیادہ غلو میں نہ آ جائے کہ آپ ان کو نبی کا درجہ دیں، عالموں کا اتنا مقام نہ بڑھا دیں کہ آپ موضوع کے مقام کے درجے کے برابر دینا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مشہور حدیث ان سے ملتی ہے. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کے کلمہ پڑھنے کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے. 9 اور 10 ہجری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے، تو اس وقت پر ایک بہترین نوجوان آ کر کہتا ہے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدینے کے اطراف میں رہنے والا ایک عیسائی سردار کلمہ پڑھ رہا ہے. اس سے پہلے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اب تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کا سبب بھی بیان کر رہے ہیں. سبب کیا ہے کوئی جانتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. تو تمیم الداری کہتے ہیں میں سفر کیا، ہمارے کشتی کو ہواؤں نے ایسے تھپیڑے مارا یہاں تک کہ ہم ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر جساسا ملا. پھر یہ جساسا لے جا کر ہم کو ملایا دجال سے. دجال انسانوں میں سے یا غیر انسانوں میں سے؟ انسانوں میں سے، من ولد آدم. تو دجال جو وہاں پر جھگڑا ہوا ملا، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کو کسی پر ظاہر کر دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آج کل اتنے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دجال نظر نہیں آ رہا. اب اللہ جب چاہے ظاہر کر دیتے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے زمانے سے پیشن گوئی ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی مدینے میں آپ نے بتایا. تو جب چاہے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، جب چاہے اللہ ظاہر نہیں کرتا. نہیں بھائی، جب تک نظر نہیں آ رہا کیسے ماننا؟ ہم نہیں مانتے حدیثوں کو. آج اتنا ٹیکنالوجی، ہر چیز نظر آنی چاہیے. اچھا آپ کی عقل بھی نظر آ رہی، کیا وہ ٹیکنالوجی میں نہیں آ رہی؟ تو پھر ہے نہیں ہے. وہ درد بھی نظر آ رہا کیا؟ جو درد ہوتا ارے ہے جی درد نظر تو نہیں آ رہا نا، دوائی لگا بہت درد ہو رہا ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آ رہا. اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ درد نظر نہیں آ رہا، روح نظر، اچھا روح بھی نظر نہیں آ رہی، عقل بھی نظر نہیں آ رہی. اور کئی لوگ خرید میں پیسے لے کے بھاگے ودیشوں کو، وہ بھی نظر نہیں آ رہے. کئی دشمن چھپے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے. ابھی ہے سو لوگ نظر نہیں آ رہے، دجال نظر نہیں آ رہے کی ٹاپک چل رہی اور اس کی بنیاد پہ انکار کر دے رہے ہیں. یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی عقل؟ اس کا مطلب تم اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ میں اتنی بڑی بات کر دوں. اگر ہو بھی جائے تو اللہ اگر چھپانا چاہے تو کون دیکھنا چاہے گا؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دکھایا. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آتے ہیں اور آ کر نقشہ کھینچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کیا. صحابی کہتے ہیں یاد رکھنے والے نے یاد رکھا، یاد نہیں رکھنے والے نے نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا انجام کیسا ہوتا تفصیلی طور پر بتا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے بار بار کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، کیا میں نے تم سے نہیں کہتا تھا دجال کے بارے میں. اب دیکھو یہ صحابی آ کر کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دیکھو میں نبی حق ہوں
باتوں پر مانو, یقین کرو. دیکھو آ کر کہہ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اتنا کہا, ایسا لگتا تھا کہ مدینے کے جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے. تو غافل نہیں ہونا ہے. تو تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ, اب تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے, کیرلا میں, تمل ناڈو میں بہت بڑی خبر ہے. لمبی خبر دیکھتے ہی ہمارے پاس خبریں مشہور ہو جاتی, خبر دیکھتے خبر مشہور ہے. اللہ جانتا ہے, نہ انکار کریں گے نہ اقرار. تاریخی روایتوں میں جو بات ہے ذکر کر دیں گے, لیکن ہم اقرار یا انکار, کیونکہ یہ علم رکھنے یا نہیں رکھنے سے ہمارے آخرت کا, اس کے اوپر جنت جہنم کا کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے کہ خبر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس کی خبر کہاں تھی. نہیں, اصل چیز ہے ہدایت تم نے کتنی فالو کی. کچھ صحابہ کرام گجرات کے پاس, کچھ صحابہ کرام اڑوپی کے پاس, کچھ صحابہ کرام کیرلا کے بعد. ممکن ہے کہ صحابہ کرام کا آنا جانا تو تھا, لیکن کون سی خبر کس کی ہے ایگزیکٹ ہم دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن ہم ہندوستان میں صحابہ کرام آئے کیا, الحمدللہ, اس کا انکار نہیں ہے. تو پکی باتیں آئے ہیں. قنوج, نواب صدیق حسن خان قنوجی, وہاں پر بھی 2 خبریں ملتی ہیں. تو ممکن صحابہ کرام تو تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں جہاں تک ہو سکے گئے, آئے ہوں گے. اس کا باقاعدہ اس کے لیے جو ہے پڑھنا ہے تو آپ پڑھیے محمد حسام بھٹی کی کتابیں. اس کے اندر انہوں نے پروف کیا ثابت کیا کہ صحابہ کرام ہندوستان میں پیور دین لے کر آئے تھے, لیکن بعد میں مغل کے پٹی سے جو دین آیا نا, یہاں پر یہ دین ہرا پیلا ہو گیا. وہی دین لیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں